الله والصلاة بالله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم نماز نبوی کورس سیشن 2 آج ہم نے انشاءاللہ العزیز وضو کے بارے میں اس کلاس میں پڑھنا ہے، اور چونکہ ہمارے پاس دن مختصر ہے، ہم نے بالکل مختصر کورس کیا ہے، تو میں بتاتا چلوں کہ بہت سارے طہارت کے مسائل ایسے ہیں جو نماز سے متعلق ہیں اور نماز کے علاوہ سے بھی متعلق ہیں، لیکن ہم نے ان کو ڈسکس نہیں کیا، چونکہ عام طور پر نماز کے لیے روٹین میں جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ وضو ہے، تو ہم نے وضو ہی کی طہارت کے اوپر اکتفا کیا ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو چیز ہم نے چھوڑی ہے وہ بھی غیر ضروری نہیں ہے، وہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم طہارت کے موضوع پر ایسا ہی ایک مختصر سا کورس رکھیں گے، تاکہ بہت سارے وہ سوالات جو ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں اور جو عام طور پر ہم کہیں سے سیکھ بھی نہیں پاتے، وہ انشاءاللہ اس کورس میں ڈسکس کریں گے۔ تو آج ہم صرف وضو پر اکتفا کریں گے، وضو اور اس کے ساتھ جو تیمم ہے جو نماز کے لیے ضروری چیز ہے، تو اس سے زیادہ ہم غسل وغیرہ اور طہارت کے اندر دیگر امور، پانی کیسا ہونا چاہیے اور کیا ہونا، کیا درست ہے کیا نہیں درست ہے، یہ سب انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہم طہارت کے کورس میں ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی ہم انشاءاللہ العزیز وضو کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ وضو کے بارے میں سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، کہ کوئی فریضہ اگر کسی شے کے بغیر مکمل نہ ہو رہا ہو تو وہ شے بھی فرض ہوتی ہے۔ تو نماز چونکہ بغیر وضو کے نہیں، اس لیے وضو بھی فرض ہے، وضو شرط ہے، اور شرط کا مطلب ہوتا ہے جب شرط کسی چیز کے اندر آ جاتی ہے تو شرط کے بغیر وہ چیز ہوتی ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ آپ حدیث پڑھیں گے نا تو آپ کو بالکل یہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضا، صحیح البخاری کی 135 حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی جس کا وضو نہیں ہے، جب تک وضو نہیں کرے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر آدمی کا وضو نہیں ہے تو وہ یہ کبھی بھی مت سمجھے کہ اس کا رکوع بہت اچھا ہے، اس کا سجدہ بہت اچھا ہے، وہ سنت کے بالکل مطابق نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کی قبولیت کے لیے طہارت شرط ہے، وضو شرط ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ مومن عام طور پر پاک ہوتا ہے، لیکن اکیلی نماز اور ایک اختلافی رائے کے مطابق جو احتیاط کا پہلو ہے اس کے مطابق نماز کے ساتھ طواف کعبہ، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو وضو کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، وضو کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ طواف کعبہ میں اختلاف ہے، ہم نے آپ کو کہا کہ اگر اس اختلاف میں آپ احتیاطی پہلو کو مد نظر رکھیں تو اس میں آپ وضو شامل کر سکتے ہیں، مگر نہ عبادتوں میں نماز جیسی عبادت کوئی بھی نہیں ہے جس کے لیے لازم وضو ہو، یعنی وضو کے بغیر نماز قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ بہت بڑے دربار میں حاضری ہوتی ہے اور اس دربار میں خاص تیاری کے ساتھ جایا جاتا ہے، تو وضو جو ہے وہ نماز کی شرط۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اسی متعلق سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا۔ اہل ایمان، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو دھو لیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو اور اپنے سر کا مسح کیا کرو اور اپنے پاؤں کو دھو لیا کرو ٹخنوں تک، اور اگر تم جنبی ہو تو فطہروا،
پھر اچھے طریقے سے طہارت حاصل کر لو. مراد یہ ہے کہ اب تم نے غسل کر لینا ہے. اس لیے ہم نے ترجمہ اس کے لیے غسل ہی لکھا ہے. یہاں پر آپ کو میں ایک علم النحو کا نقطہ دینا چاہتا ہوں. نحوی نقطہ یعنی جو گرامیٹیکلی ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور جہاں پر عام طور پر کچھ ایسے لوگ جو سنت سے بھاگتے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو. آپ ذرا میرے ساتھ دیکھیے، یہ دیکھیے ذرا. ہم نے کہا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم. آپ کو یہ زبر نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے. وَأَيْدِيَكُمْ، یہ زبر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. الى المرافق. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ زیر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے. وَأَرْجُلَكُمْ، یہ زبر آپ کو نظر آ رہی ہوگی. یہ چار چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. دیکھیے ذرا، ہمارے ہاں شیعہ لوگ جو ہیں وہ نماز میں وضو کے دوران پاؤں پر مسح کرتے ہیں، پاؤں پر مسح کرتے ہیں، اور وہ اس آیت کو پڑھتے ہیں برؤوسکم وارجلکم. وہ لام کے نیچے زیر لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ پاؤں کا مسح ہے، ٹھیک ہے. جبکہ بات اس طرح کی نہیں ہے. لام کے اوپر معروف قرات کے مطابق زبر پڑی جائے گی. اگر زبر پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ فغسلو کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جیسے فغسلو کا مطلب ہے تم غسل کر لو، تم دھو لو. کیا چیز دھونی ہے؟ وجوہکم وایدیکم وارجلکم، ٹھیک ہے. یہ تین چیزیں آپ نے دھونی ہیں، اپنے چہرے، اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں. مسح کے وقت با لگی ہے نا، یہ والی جو با ہے، یہ جو با لگی ہے، اس با کی وجہ سے رؤوس کے اوپر زیر آئی ہے، سین کے نیچے زیر آئی ہے. اس کا مطلب ہے سر کا آپ نے صرف مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے. مسح صرف سر کا ہوگا کیونکہ وہ با کے ساتھ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ آیا ہے. اگرچہ ترتیب کے اندر یہ دیکھیے آپ ذرا کہ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ تھا. اگر یہ ارجلکم پاؤں کا بھی مسح کرنا ہوتا تو وہ ارجلکم ہوتا، لیکن قرآن مجید میں یہاں زبر لگا کے بتایا گیا ہے کہ یہ غسل کرنا ہے، اس کو دھونا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو علم النحو، علم الصرف، جو عربک گرامر ہے وہ پڑھنے سے آپ کو یہ والا فائدہ ملے گا. یہاں پر کوئی آدمی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا. کوئی بھی ہو سکتا تھا، کہہ سکتا تھا کہ دیکھو دھونے کے لیے چہرے اور ہاتھ کا ذکر ہے اور مسح کے لیے سر اور پاؤں کا ذکر ہے، لیکن آپ یہاں پر دھوکہ نہیں کھائیں گے، کیونکہ آپ اس کو بتائیں گے چہرے اور ہاتھ کے اوپر جیسے وجوہ ایدی کے اوپر زبر لگی ہے ویسے ہی ارجل کے اوپر زبر لگی ہے. اس کا مطلب اس کو دھونا ہے. اور برؤوسکم کے اوپر جو زیر لگی ہے وہ مسح کی وجہ سے لگی ہے. تو اس بات کو اپنے مد نظر رکھنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختصراً وضو کا یہ طریقہ کار بتایا ہے. چہرے کو دھونا ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے، سر کو دھونا ہے اور پاؤں کو دھونا ہے. اب یہاں پر کوئی آدمی یہ بھی بات کر سکتا ہے کہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں جو ہاتھ دھونے ہیں، جو کلی کرنی ہے، جو ناک میں پانی چڑھانا ہے، اس کا تو تذکرہ کیا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ نہیں ہے. جبکہ ایسی بات نہیں ہے. اول بات تو یہ ہے کہ آپ کو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی جو تفسیر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کرتی ہے. قرآن مجید میں کیا لکھا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، وہ ایگزیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید کی وضاحت دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیسے کیا وہ آگے طریقہ کار ہم بتائیں گے. تو قرآن میں جو کچھ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے. تو اس میں جو ہاتھ وغیرہ کا تذکرہ نہیں ہے تو اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ اصل وضو کے جو اعضاء ہیں وہ یہی ہیں. آپ جب ناک میں پانی چڑھاتے ہیں یا کلی کرتے ہیں تو یہ منہ کا حصہ ہے. آپ کے چہرے کے اندر ہی ناک ہے اور چہرے کے اندر ہی آپ کا منہ ہے، تو یہ اس کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمانا وجوہکم، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے چہرے کو کیسے کیسے دھونا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے کہ اس چہرے کے دھونے کے اندر ناک میں پانی چڑھانا، ناک کو جھاڑنا اور کلی کرنا بھی شامل ہے. اور جو اس سے پہلے ہاتھ دھو جاتے ہیں وہ تو اصل میں اس لیے دھوئے جاتے ہیں تاکہ آپ کے ہاتھوں پر کسی قسم کی گندگی نہ لگے، کیونکہ ان ہاتھوں کو آپ استعمال کر کے پورا وضو مکمل کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیپ 1 سے آپ کو ساری چیزیں سکھائی ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مختصراً جو ہے جو ضروری چیزیں تھیں وہ آپ کو بتائی ہیں. تو دونوں میں نہ قرآن کی آیت میں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں کسی قسم کا کلیش نہیں ہے. یہ بات آپ کو اور مجھے سمجھنی چاہیے. تو وضو آپ نے لازماً کرنا ہے.
اگر آدمی کا وضو نہیں ہے، فرض نماز، نفل نماز، تہجد کی نماز، چاشت کی نماز، جنازے کی نماز، سفر کی نماز وضو کے بغیر نہیں ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے۔ اچھا، اس وضو کو آپ نے سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے؟ بسم اللہ سے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ پورا پڑھیں، وہ تحریر کے وقت یا وہ آپ جو ہے قرآن مجید پڑھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھیں گے۔ ویسے کسی بھی کام کے لیے آپ شارٹلی آپ بسم اللہ پڑھ لیں گے تو اتنا کافی ہے۔ عن ابی سعید الخدری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کا وضو نہیں ہوتا جس نے وضو کے وقت اللہ کا نام نہ لیا ہو، اس آدمی کا وضو نہیں ہوتا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینا ہے، بسم اللہ کہنی ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے تبدؤ بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر وضو کرو۔ تو اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ العزیز وضو کیا جائے گا۔ اگرچہ ان احادیث کے اندر بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے، لیکن احتیاط پر اور بہتر موقف یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہیں اور قابل قبول ہے انشاءاللہ۔ اب جو آپ نے بسم اللہ پڑھ لی تو جو پانی آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے لیے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ پانی پاک ہونا چاہیے، ناپاک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ناپاک پانی خود ناپاک ہے تو وہ آپ کو پاک کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس کے لیے آپ کا جو پانی ہے وہ پاک ہونا چاہیے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، وضو سے پہلے ایک اور چیز بہت اہم ہے، اور یہ چونکہ وضو کا حصہ نہیں ہے، وضو کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ وضو کے اندر مستحب چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ مسواک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے کہ کہیں کوئی بات میری امت کے لیے مشقت کا باعث نہ ہو، مشکل کا باعث نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید خواہش کے باوجود کہ میری امت مسواک کیا کرے، شدید خواہش کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا حکم نہیں دیا۔ لیکن ہمیں پتہ چل گیا، اس خواہش کے اظہار سے پتہ چل گیا کہ مسواک اتنی بہتر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات فرمایا کرتے تھے کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک ایک ایسا آلہ ہے، ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے کہ منہ اس سے صاف ہوتا ہے اور رب اس سے راضی ہوتا ہے، منہ اس سے صاف ہوتا ہے اور رب اس سے راضی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیے کے نیچے مسواک پڑی رہتی تھی، اور آپ جب رات کو جب بھی آنکھ کھلتی تھی آپ سب سے پہلے اپنے تکیے کے نیچے مسواک اٹھا کے مسواک کیا کرتے تھے۔ کسی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول گھر میں آ کے سب سے پہلا کیا کام کرتے تھے؟ تو کہتی ہیں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ تو مسواک کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص تعلق تھا، حتیٰ کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے آپ اتنے بیمار تھے، اتنے کمزور تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک نرم بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے خود اپنے منہ میں ڈال کر مسواک کو نرم کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑائی اور آپ نے اس سے مسواک کی۔ تو اتنی بیماری کے باوجود اور رخصتی کے باوجود کئی لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں مشکل میں یا بیماری کی حالت میں ہماری عبادتوں پر فرق پڑتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کی ملاقات کے مشتاق تھے تو آپ چاہتے تھے کہ میں باقی چیزوں کے ساتھ اپنا منہ بھی پاک کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں۔ تو یہ بہت قیمتی عمل ہے، بہت قیمتی عمل ہے مسواک کرنا۔ تو کوشش کیا کریں مسواک آپ کی جیب میں ہو، اگر آپ لیڈیز ہیں تو آپ کے گھر کی کسی دراز میں ہو، آپ کے سامنے ہو، تاکہ آتے جاتے ایون دیکھیے نا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام کر رہے ہیں کہ گھر میں آتے ہوئے سب سے پہلے مسواک کرتے ہیں، تو کیا خاتون کو اتنا اہتمام نہیں کرنا چاہیے کہ جب ان کے ہسبینڈ کے آنے کا وقت ہو یا بچوں کے آنے کا وقت ہو تو وہ مسواک کر کے رکھیں؟ اس سے ان کا منہ بھی صاف رہتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں جب اللہ کو آپ نے راضی کیا تو اس میں انشاءاللہ برکتیں بھی پڑتی ہیں، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز تھی جو ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اب میں وضو کے متعلق آپ کو ایک مکمل حدیث سنانے لگا ہوں، آپ نے یہ حدیث غور سے پڑھنی ہے اور اس حدیث کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی
یہ حدیث مکمل یاد کر لے تو آپ کو زندگی بھر انشاءاللہ العزیز وضو کے معاملے میں جو ہے وہ کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اتنی قیمتی حدیث ہے یہ والی. اور انشاءاللہ 3-4 حدیثیں آئیں گی ہماری اس کلاس کے اندر، 3-4 اتنی امپورٹنٹ حدیثیں آئیں گی کہ میں آپ کو بتاؤں گا. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی شخص مجھے وہ 3-4 جو حدیثیں میں نومینیٹ کروں گا اگر مجھے یاد کریں، یاد کر کے سنائیں، تو ہم نے جو انعام کا وعدہ کیا ہوا ہے ہم 4 لوگوں کو مزید بھی انعام دے سکتے ہیں یہ حدیثیں یاد کرنے پر. اور اس میں آپ کا فائدہ ہے، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہوں گی تو آپ ہمیشہ جو ہے ان حدیثوں کو کوٹ کرتے رہیں گے، آپ ہمیشہ دلیل کے طور پر پیش کر سکیں گے انشاءاللہ. تو آئیے حدیث پڑھتے ہیں. عن حمران مولا عثمان ابن عفان. حمران حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں. کہتے ہیں کہ انہو رآ عثمان ابن عفان دعا بوضو. وضو واو کے اوپر زبر پڑنی ہے. حمران کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے وضو کا برتن منگوایا. فافرغ علی یدیہ من انائہ. اپنے اس برتن میں سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا. فغسلہما 3 مرات. اور ان ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا. دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا. ثم ادخل یمینہ فی الوضو. پھر حضرت عثمان نے اپنا دایاں ہاتھ وضو کے اس برتن میں ڈالا. ثم تمضمض. پھر انہوں نے مضمضہ کیا، کلی کی. واستنشق. اور ناک میں پانی چڑھایا. واستنثر. اور ناک جھاڑی. ثم غسل وجہہ 3. پھر انہوں نے اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا. ویدیہ. اور اپنے ہاتھوں کو دھویا. الی المرفقین. دونوں کوہنیوں تک. 3 مرتبہ. ثم مسح برأسہ. پھر انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا. ثم غسل کل رجل 3. پھر انہوں نے ہر پاؤں 3 مرتبہ دھویا. ثم قال. پھر فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ نحو وضوء ھذا. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا بالکل میرے اس وضو کی طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا. وقال. اور آپ نے فرمایا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من توضأ نحو وضوء ھذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. جس آدمی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے میری اس وضو کی طرح کا وضو کیا اور پھر 2 رکعات پڑھی، اور ان 2 رکعات میں اس نے اپنے آپ سے کوئی بات بھی نہیں کی، یعنی دل کے خیالات نہ آئے، ان کو دنیا کے خیالات اس کو نہ آئے، خالصتاً خشوع اور خضوع کے ساتھ اس نے وہ 2 رکعات پڑھی. غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ. اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ معاف کر دے گا. جتنے گناہ ہوتے ہیں انسان سے اللہ تعالیٰ وہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا جس آدمی نے یہ 2 رکعات اس طرح وضو کر کے پڑھی. تو بالکل سمپل ہے. آپ میرے ساتھ نا انگلیوں پہ گنیں گے. آپ نے سب نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گننا ہے. کیا گننا ہے؟ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، پھر اپنے منہ میں پانی ڈال کر کلی کرنی ہے. اس وقت تو چونکہ ایک ہی برتن تھا تو حضرت عثمان نے دائیں ہاتھ کے ساتھ، چونکہ دائیں ہاتھ دھو لیا تھا، اب دائیں ہاتھ برتن کے بیچ میں ڈال دیا. اب چونکہ آپ کے پاس نلکے ہیں تو آپ کو دائیں ہاتھ بیچ میں ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ دائیں ہاتھ سے کیا کریں گے؟ تمضمضہ، کلی کریں گے. میں تمضمضہ کا طریقہ بھی آپ کو اگلی حدیث میں بتاؤں گا انشاءاللہ. واستنشق. ناک میں پانی چڑھائیں گے. میں نے کہا چڑھائیں گے، میں نے یہ نہیں کہا ڈالیں گے، چڑھائیں گے. یہ اس کی میں وضاحت کرنے لگا انشاءاللہ. واستنثر. ناک کو جھاڑیں گے. ثم غسل وجہہ 3. پھر 3 مرتبہ آپ نے اپنے چہرے کو دھونا ہے. ویدیہ الی المرفقین 3. اپنے بازوؤں کو 3 مرتبہ آپ نے دھونا ہے. ثم مسح برأسہ. اپنے سر کا مسح کرنا ہے. ثم غسل کل رجل 3.
ہر پاؤں آپ نے 3 مرتبہ دھونا ہے. اس کے بعد آپ اٹھیں اور جا کر 2 رکعت پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کا ہر فرمان سچا ہوتا ہے، ہر فرمان آپ کا سچا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا جس نے میری طرح کا یہ والا وضو کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی کے گزشتہ جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ معاف فرما دے گا. یہ وضاحت الگ ہے کہ ایسے اعمال کے ساتھ جو صغیرہ گناہ ہیں وہ تو معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ استغفار کرنی پڑتی ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نہایت وسیع ہے. اگر مالک الملک اپنی رحمت سے ہمارے کبیرہ بھی معاف کر دے تو اس کی عطاؤں پر، اس کے جود و سخا کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے کبیرہ بھی معاف کر دے. تو یہ ایک حدیث ہے. جو یہ حدیث مجھے کل کی کلاس سے پہلے واٹس ایپ پر سنا دے گا، اور اس کے بعد کی 3-4 حدیثیں اور ہوں گی انشاءاللہ. یہ تو آپ کو ترغیب دینے کے لیے ہے، ویسے تو ہمارے انعامات کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن یہ آپ کو علم حدیث کے ساتھ یا علم کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک ہماری کوشش ہے. ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو نماز کے اوپر کتاب دیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ. اب آئیے، ہاتھ دھونے کے بعد جو ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے کیا ہے؟ مضمض واستنشق من کفۃ واحدۃ ففعل ذلك ثلاثا. ایک ہاتھ سے آپ نے کلی کرنی اور ناک میں پانی چڑھانا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. ہمارے ہاں عام طور پر جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ سے پانی لے کر 3 مرتبہ کلی کی جاتی ہے، پھر دائیں ہاتھ سے پانی لے کر 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے. جبکہ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث 191، ایک ہی ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں بھی پانی ڈالا اور ناک میں بھی پانی چڑھایا. ہاتھ میں آپ نے پانی لیا، تھوڑا سا پانی منہ میں ڈالا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد منہ بند کر کے جب آپ نے ناک میں ڈالنا ہے تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ استنشقہ. استنشقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ناک میں پانی رکھ کر سانس کے ذریعے سے پیچھے کھینچنا ہے. اس کو کہتے ہیں استنشاق. استنشاق میں نے یہ لکھا ہے، دیکھیے ذرا، کہ یہ دیکھیے میں نے لکھا ہے سانس کے زور سے پانی اوپر کھینچنا. سانس کے زور سے آپ نے پانی نیچے سے پریشر سے ڈالنا نہیں ہے، آپ نے پانی ناک تک، ناک کے نتنوں تک پہنچانا، اس کے بعد سانس کے ذریعے سے پیچھے کھینچنا ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنن نبی داؤد کی 142 حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما. استنشاق کے اندر مبالغہ کرو، یعنی پانی زیادہ پیچھے تک کھینچو، سوائے اس کے کہ تم روزے کی حالت میں ہو. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ روزے میں ہیں تو پھر آپ بہت زیادہ نہیں کھینچیں گے، ایسا نہ ہو آپ کے حلق تک پانی چلا جائے، پیٹ میں پانی چلا جائے، ایسا نہیں کرنا آپ نے. پھر آپ نے جزوی سا تھوڑا سا ہی پانی ناک میں چڑھانا ہے. لیکن اگر آپ روزے میں نہیں ہیں تو آپ نے استنشاق مبالغے کے ساتھ کرنا ہے، یعنی زیادہ کھینچ کر اوپر تک لے کر جانا ہے. یہ ہوتا ہے استنشاق. اور اس کے بعد والا جو سٹیپ ہے وہ ہے استنثار. استنثار کا مطلب ہوتا ہے کہ سانس کے ذریعے سے ہی زور سے ناک کو جھاڑنا، زور سے ناک کو جھاڑنا، اور اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ ایک دم فریش ہو جائیں گے. یہ جو نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے بھی ہمارے اندر سستی ہوتی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے ہمارے جسم کے کچھ اعضاء عمدہ طریقے سے صاف نہیں ہوئے ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی نماز میں سستی آتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کام بہت اہم بتائے ہیں کہ ایک تو آپ نے استنشاق کرنا یعنی ناک میں آگے تک پانی چڑھانا ہے، اور دوسرا کام آپ نے جو ہے وہ ناک میں زور سے جھاڑنا ہے ناک کو، تاکہ اندر کی ساری گندگی نکل آئے. اب اس میں ایک چیز جس کی مزید وضاحت ضروری ہے وہ ہے مضمضہ. مضمضہ کہتے ہیں کلی کرنے کو. ہمارے ہاں میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کلی کرتے ہوئے پانی منہ میں ڈالتے ہیں، غرارے کر رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل بھی نہیں کرنے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ پانی کو منہ میں دائیں بائیں آگے پیچھے حرکت دینی ہے. آپ کے گلے کو صاف کرنا مقصد نہیں ہوتا، مقصد آپ کے منہ کو صاف کرنا ہوتا ہے. اگر آپ نے غرارے کر لی تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن منہ کے اندر سے آپ نے دائیں بائیں آگے پیچھے پانی کرنا. آپ کے دانتوں کے اندر جو ذرات ہوتے ہیں وہ نکالنے مقصود ہیں. وگرنہ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ نماز کی حالت میں وہ زبان لگا لگا کر دانتوں سے گندگی نکال رہے ہوتے ہیں، اپنا کھانا نکال رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل درست نہیں. اس سے پہلے آپ وضو اچھے طریقے سے کریں. اور یقین جانیے میں بھی پہلے وہ جب
چھوٹا ہوتا تھا تو ہم بھی پہلے ایسے ہی غرارے کر رہے ہیں، ہم نے سمجھا تھا یہ بہت اہم عمل ہے غرارے کرنا، لیکن جب ہم نے حدیث پڑھی اور حدیث کے ایگزیکٹ مطابق ہم نے اپنے استاد جی سے طریقہ سیکھا مدمدہ کیسے کہتے ہیں، تو اب جب ہم کلی کرتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سے غفلت میں رہ جاتی تھی، یعنی ہم منہ کو اچھے طریقے سے صاف نہیں کرتے تھے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ منہ میں پانی ڈالنا، مدمدہ کلی جس کو کہتے ہیں، منہ میں پانی ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے دائیں بائیں آگے پیچھے حرکت دینا، یہ ہوتا ہے مدمدہ۔ تو آپ نے ایسے کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اگر آپ میرے سامنے بیٹھے ہوتے تو میں ایگزیکٹ آپ کو اس طرح کلی کر کے بھی بتاتا، کیونکہ یہ سنت ہے اور یہ ہمارے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ دو کام ہو گئے، آپ نے جب ہاتھ دھو لیے تو ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے منہ میں پانی ڈالنا ہے اور اسی پانی کو تھوڑا سا بچا کے ناک میں بھی چڑھانا ہے، ٹھیک ہے؟ ناک میں اتنا نہیں ڈالنا کہ آپ کو نزلہ لگ جائے یا غوطہ آ جائے، اتنا پانی نہیں ڈالنا، لیکن کھینچنا آپ نے اس کو دور تک ہے۔ اس بات کو کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھونا ہے، اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اس دھونے کے دوران 2-4 باتیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ ہمارے ہاں زور زور سے پانی چہرے پہ مارا جاتا ہے، زور زور سے پانی چہرے پہ مارا جاتا ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ پانی چہرے پر ڈال کر صرف چہرے کو پانی سے تر کرنا مقصد نہیں ہوتا، اس دوران آپ کی آنکھوں کے جو حلقے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کی ناک کے نیچے کی جگہیں، اسی طریقے سے آپ کی پلکوں کی جگہیں رہ جاتی ہیں جہاں پر آپ کا پانی نہیں پہنچا ہوتا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، پانی چہرے پر پھینک کر، پانی چہرے پر لگا کر، اس کے بعد چہرے کو آپ نے ملنا ہے، اور سر سے جہاں آپ کے بال ختم ہوتے ہیں، جس کو آپ پیشانی کہتے ہیں، یہ ساری پیشانی کانوں سے کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے آپ نے پوری چن تک، پوری ٹھوڑی جو ہے جس میں ٹھوڑی شامل ہوگی، گردن کی جگہ تک، گردن بیچ میں شامل نہیں ہے، گردن کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہاں تک، نیچے جو گلا ہے آپ کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہاں تک آپ نے پورے چہرے کو دھونا ہے، اور یہ 3 مرتبہ دھونا ہے۔ یہ ہوتا ہے پورا وضو کرنا، اسباغ الوضو، یہ پورا وضو کرنا اس کو کہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ عام طور پر لوگ صرف پانی چہرے پہ مار دینے کو کہتے ہیں کہ ہم نے دھو لیا، جب کہ ایسی بات نہیں۔ تھوڑی کو بھی آپ نے، خاص طور پر خواتین نے تو بہت، اور وہ لوگ جن کی داڑھی نہیں ہے انہوں نے بہت اہتمام کے ساتھ تھوڑی کو دھونا ہے، کانوں کی جگہوں کے ساتھ ٹچ کر کے لے کے جانا ہے اپنے ہاتھ کو، یہ آپ کا پورا چہرہ ہے۔ لیکن کانوں کو آپ نے نہیں چھیڑنا، کیونکہ کان آپ کے چہرے کے اندر شامل نہیں ہے، کان آپ کے سر میں شامل ہیں، وہ ہم انشاءاللہ العزیز آگے پڑھنے لگے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلطی ہم جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ہاتھوں کو بازو سے شروع کرتے ہیں، کلائی سے شروع کرتے ہیں اور کوہنیوں تک لے کے جاتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہاتھوں میں ہمارے ہاتھ، ید کا جو لفظ ہے اس میں ہمارے ہاتھ بھی شامل ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاتھوں کو انگلیوں سے سٹارٹ کرنا ہے آپ نے، اور کوہنی تک دھونا ہے، جس میں آپ کی کوہنی شامل ہوگی، جس میں آپ کی کوہنی شامل ہوگی، کوہنی بھی دھونی ہے، سٹارٹ پوائنٹ پہ کوہنی کے لا کے چھوڑنا نہیں ہے، کوہنی آپ نے ہڈی کے اوپر تک دھونی ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں زرا۔ زرا کا مطلب ہوتا ہے بڑی انگلی کے سرے سے لے کر، آپ اگر اپنے ہاتھ میں دیکھیں نا، آپ کی بڑی انگلی جو ہاتھوں میں سب سے بڑی انگلی ہوتی ہے، وہاں کے جو اینڈ پوائنٹ ہے، جو بالکل سرا ہے، وہاں سے لے کر آپ کی کوہنی جہاں تک مکمل ہوتی ہے، یعنی جو بیچ کا جوڑ ہے اس کے اوپر تک آپ نے یہ ہاتھ دھونے ہیں کوہنیوں کے سمیت، ٹھیک ہے؟ کوہنیوں کے شروع میں نہیں چھوڑ دینا، کوہنیوں کو مکمل کرنا ہے آپ نے۔ تو یہ 3 مرتبہ آپ نے انشاءاللہ العزیز ہاتھ دھونے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ باقی سارے اعضاء آپ 3 مرتبہ دھوئیں گے، ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے، ناک میں پانی 3 مرتبہ ڈالا، کلی 3 مرتبہ کی، چہرہ 3 مرتبہ دھویا، بازو 3 مرتبہ دھوئے، لیکن مسح وہ 1 مرتبہ کرنا ہے۔ کیوں؟ ابو داود کی حدیث ہے فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح 1 مرتبہ کیا۔ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ عام طور پر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا۔ میں نے یہ تصویر دی ہے، اگر آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں، عام طور پر کیا کیا جاتا ہے کہ یہ 3 انگلیاں جو ہیں، یہ 3 انگلیاں ڈالی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان 3 انگلیوں سے مسح کیا جاتا ہے
یہ والی انگلی چھوڑ دی جاتی ہے اور یہ انگوٹھا چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے تینوں انگلیاں, چاروں انگلیاں جو ہے پورا ہاتھ اپنے سر پر رکھنا ہے, اور جس طرح میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ سب نے اسی طرح کرنا ہے. ابھی میرے ساتھ آپ کریں گے, آپ کے ساتھ میں بھی کر رہا ہوں اور آپ نے بھی میرے ساتھ کرنا ہے یہ کام. اپنا پورا ہاتھ اپنی پیشانی جہاں سے آپ کے بال سٹارٹ ہو رہے ہیں وہاں پر رکھیں, سب لوگ رکھیں, ٹھیک ہے. اور یہ ہاتھ حدیث میں کیا ہے, ثم مسح برأسہ بیدیہ فاقبل بہما وادبر, ہاتھوں کو آگے سے شروع کیا اور پیچھے لے گئے. وہ کیسے, آگے حدیث دیکھیے, بدأ بمقدم رأسہ حتی ذهب بہما الی قفاہ, اپنے سر کے آگے سے شروع کیا. شروع کریں سب لوگ, اپنے سر کے آگے سے شروع کر کے ہاتھوں کو پھیرتے 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 آپ نے پیچھے گدی تک لے آنا ہے. گدی جو جہاں آپ کی گردن سٹارٹ ہوتی ہے یہ آپ کی گدی ہے. مردوں کے عام طور پہ بال یہاں پر آ کے مکمل ہوتے ہیں, یہ آپ کی گدی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے یہاں تک آگے سے لے کے آنا ہے اور پیچھے تک لے کر جانا ہے, اور پھر پیچھے سے وہیں سے دوبارہ سٹارٹ کر کے آپ نے جہاں سے شروع کیا تھا وہاں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو لانا ہے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اپنے ہاتھوں کو مکمل طور پر پیچھے لے کے جانا ہے, اور پھر گدی سے پورا آپ نے ہاتھ اسی طریقے سے واپس لانا ہے. اس دوران وہ لوگ جن کو لگتا ہے کہ ان کے بال خراب ہو جائیں گے انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بالوں کو دوبارہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ان بالوں کو وضو کی برکتیں حاصل کرنے دیجیے. اپنے بالوں کو اس چکر میں خراب نہ کیجیے کہ بے برکتہ نہ کیجیے کہ آپ کے بال خراب ہو جائیں گے, آپ کی کنگھی خراب ہو جائے گی. مطلب یہ آپ اپنے حسن میں شامل کیجیے کہ آپ نے وضو کیا ہے, آپ نے وضو کیا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی. مثلا آپ کہیں بیٹھے ہیں تو آپ کے کپڑوں پہ کچھ نہ کچھ بال پڑ ہی جاتے ہیں, تو کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ بیٹھیں گے بھی نہیں؟ اسی طرح جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو میں کچھ نہ کچھ بال خراب ہو ہی سکتے ہیں, کپڑے کچھ گیلے ہو ہی سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وضو اچھے طریقے سے نہ کریں. آپ نے وضو اچھے طریقے سے کرنا ہے. تو سر کا مسح آپ نے ایسے کرنا ہے. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاذنان من الراس, جو کان ہیں یہ بھی سر کے اندر ہیں, تو کانوں کا بھی مسح کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے کوئی ایسی پگڑی پہنی ہوئی ہے, ایسی کوئی پگڑی پہنی ہوئی ہے جو پگڑی جو ہے بہت مشکل سے باندھی جاتی ہے اور اس کو اتارنا اور دوبارہ باندھنا بہت مشکل ہے, تو آپ اس پگڑی کے اوپر, اس امامہ کے اوپر بھی مسح کر سکتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی امامتہ وخفیہ, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اپنے امامہ کے اوپر بھی اور اپنے موزوں کے اوپر بھی مسح فرما رہے تھے. تو اگر آپ نے پگڑی ایسی پہنی ہے تو مسح کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے میرے سے کچھ دن پہلے ایک سوال کیا گیا تھا کہ بعض عورتوں نے اس انداز میں سکارف باندھا ہوتا ہے یا ایسی جگہوں پہ سکارف باندھا ہوتا ہے جہاں پر وہ سکارف اتارنا ان کے لیے مناسب نہیں ہوتا, مردوں کی موجودگی ہوتی ہے, بے پردگی کا خدشہ ہوتا ہے. تو کیا یہ اس حدیث کے مطابق اگر امامے کے اوپر مسح ہو سکتا ہے تو کیا عورتیں بھی ایسی حالت میں مسح کر سکتی ہیں؟ اس میں جواب یہ ہے کہ اولاً آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس سکارف کو اتار کے مسح کیجیے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پردے میں حرج ہوتا ہے یا آپ کے لیے بہت مشکل ہے تو یہ دین مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. پھر آپ اس امامے کی ہی صورت میں اس جو سر ہے اس کے اوپر آپ انشاءاللہ العزیز مسح کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج کی بات انشاءاللہ العزیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. امامہ کے اوپر مد بھی کر سکتے ہیں, عورت سکارف کے اوپر کر سکتی ہے. لیکن اگر امامہ ایسا ہے جس کے نیچے بسا اوقات ٹوپی ہوتی ہے تو آپ آرام سے اٹھا کے نیچے رکھ سکتے ہیں, تو پھر آپ امامہ اتار لیجیے اور سر کا مسح کیجیے. اسی طرح سکارف ایسا ہے آپ اس کو اتار کے مسح کر سکتے ہیں, تو وہ کرنے وہ اول چیز ہے. لیکن اگر وہ پاسبل نہیں ہے تو پھر آپ امامہ کے اوپر یا سکارف کے اوپر انشاءاللہ مسح کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. میں نے جیسے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاذنان من الراس, یہ جو کان ہوتے ہیں یہ سر کا حصہ ہوتے ہیں, تو کانوں کے اوپر بھی آپ نے مسح کرنا ہے, سر کے ساتھ اس کو ملانا ہے. لیکن آپ کو ضروری نہیں ہے, بلکہ ایسا ہے ہی نہیں کہ آپ نے کانوں کے لیے الگ پانی لینا ہے, یہ آپ نے نہیں کرنا. کانوں کے لیے الگ پانی نہیں لینا. جس پانی کے ساتھ آپ نے سر کا یا امامہ کا مسح کیا اسی ہاتھوں کے ساتھ, وہ ہاتھوں کے اندر وہی تری موجود ہو, تو آپ نے کیا کرنا ہے, جو آپ کی
انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے. یہ دیکھیے میں نے شیخ کی تصویر دی ہے. یہ جو انگلی ہے جیسے ہم دائیں ہاتھ میں ہو تو اس کو شہادت کی انگلی کہتے ہیں. یہ والی انگلی، یہ والی جو انگلی ہے شیخ کی، ٹھیک ہے، یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ انگلی آپ نے کان کی اندر والی سائڈ میں پھیرنی ہے اور اس سے کان کی صفائی کرنی ہے، کان کا مسح کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس دوران اگر کان میں میل کو چالا ہے تو وہ آپ نکال دیں گے، ورنہ نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، صرف آپ کا ذمہ مسح کرنا ہے. اور جو آپ کا انگوٹھا ہے، آپ کی یہ والی انگلی کان کے اندر جائے گی اور جو انگوٹھا ہے وہ کان کے بالکل بیک پہ جائے گا اور پورے کان کو جیسے سر کا ہم نے اوپر سے نیچے کیا تھا ایسے آپ نے پورے کان کے اوپر وہ پھیرنا ہے. اس سے آپ کے کان کا بھی مسح ہو جائے گا، اندر کا بھی ہو جائے گا اور باہر کا بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد بعض لوگ کرتے ہیں گردن کا مسح، وہ الٹے ہاتھ کر کے گردن پہ پھیرتے ہیں. یہ جو گردن پہ پھیرنے والا طریقہ کار ہے یہ کسی صحیح حدیث کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو کوٹ ہی نہیں کر رہے، نوٹ ہی نہیں کر رہے. ہم صرف ابھی تک ہم نے سر کا مسح اس کے ساتھ کانوں کا مسح کیا. گردن کا مسح کرنا قرآن اور حدیث میں، صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. یہ دین میں نئی چیز شامل نہیں کرنی چاہیے. اچھا، اس کے بعد جب آپ نے مسح کر لیا تو آپ نے پاؤں دھونے ہیں ٹخنوں کے سمیت. حدیث میں کیا آتا ہے؟ ثم غسل رجلیہ ثلاث مرار الی الکعبین. الی الکعبین، جیسے ہم نے کوہنیوں سمیت بازو دھوئے تھے ویسے ہم نے ٹخنوں سمیت، ٹخنے اس کے اندر شامل ہوں گے، اس کے سمیت ہم نے پاؤں کو دھونا ہے. پاؤں کے تلووں کے اوپر آپ نے اور پاؤں کی بیک کے اوپر آپ نے بہت توجہ کرنی ہے، کیونکہ عام طور پر یہ جگہیں مسح کے دوران رہ جاتی ہیں. لیکن اگر آپ نے موزے یا جرابیں پہنی ہیں، موزے یا جرابیں پہنی ہیں، موٹی جرابیں ہیں یا موزے ہیں اور وضو کی حالت میں پہنے ہیں تو آپ کو وہ اتار کر پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. حدیث کیا ہے دیکھیے ذرا. عروۃ بن المغیرہ عن ابیہ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فاہویت لانزع خفیہ. حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک سفر میں، آپ نے وضو کیا تو میں جھکا تاکہ میں آپ کے موزے اتار دوں. فقال دعہما، آپ نے فرمایا چھوڑ دو ان کو. فإنی ادخلتہما طاہرتین، کیونکہ یہ دونوں میں نے طہارت کی حالت میں پہنے تھے. فمسح علیہما، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں موزوں کے اوپر مسح کیا. ٹھیک ہے. تو آپ سردیوں میں جو موزے پہنتے ہیں، چمڑے کے موزوں کو موزے کہتے ہیں اور اون کی جو جراب ہوتی ہے اس کو جراب کہتے ہیں. موزوں کے اوپر تو اتفاق ہے کہ موزوں کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں، لیکن جو اون کی یا کپڑے کی جراب ہوتی ہے اس کے اوپر اختلاف ہے کہ اس کے اوپر مسح ہو سکتا ہے یا نہیں. دیکھیے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آتی ہے اس بارے میں، لیکن وہ حدیث سند کے ساتھ صحیح نہیں ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں یعنی صحابہ کرام سے تقریباً یہ 5-6 احادیث ایسی آتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جرابوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے. جرابوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے، بلکہ صحابہ کرام جن میں حضرت علی بھی شامل تھے مسح کیا کرتے تھے. تو جب حضرات صحابہ سے ثابت ہے اور وہ مسح کیا کرتے تھے تو پھر ہمارے لیے بھی مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ وہ جرابیں ایسی ہوں کہ ان کو جرابیں کہا جا سکتے، صرف آپ پتلے کپڑے کا کوئی کور آپ نے پاؤں کے اوپر نہ پہنا ہو، جرابیں ہوں مستقل. ٹھیک ہے. تو ایسی جرابوں پر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں. موزوں کی حدیث تو آپ کے بالکل سامنے صحیح بخاری کی 206 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وضو کر کے آپ نے پہنے ہیں تو آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسافر ہے وہ 3 دن اور 3 رات تک مسلسل جرابیں پہنے بھی رہے تو ان کے اوپر مسح کر سکتا ہے، لیکن جو مقیم ہے وہ 1 دن اور 1 رات تک مسح کر سکتا ہے. اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو یہ ہمارا وضو ویسے تو مکمل ہو گیا، لیکن اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے. مثلا ایک بات یہ ہے، وضو کے دوران جب آپ نے ہاتھ دھوئے تھے اس دوران آپ نے انگلیوں کا خلال کرنا ہے. اور وہ کون سی حدیث ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی 142 حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اسبغ الوضو وخلل بین الاصابع، وضو کو مکمل کرو اور انگلیوں کے بیچ میں خلال کرو. انگلیوں کے بیچ میں خلال کا مطلب ہوتا ہے جو انگلیوں کے بیچ کی جگہ ہے یہاں پر دوسری انگلی مار کر پورا گیلا کرو، مراد یہ ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے داڑھی کا بھی آپ نے خلال کرنا ہے. حضرت عثمان ابن عفان کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کا خلال کیا کرتے تھے. چونکہ داڑھی ایسی ہے کہ آپ اگر یہ ٹوٹی کے نیچے بھی رکھ دیں تو بھی اس کی جلد تک آپ پانی نہیں پہنچا سکتے.
تو آپ کو حکم یہ ملا ہے کہ اگر آپ کی داڑھی ہے تو داڑھی والا آدمی اپنے دائیں ہاتھ میں پانی رکھے گا اور اس کو داڑھی کے نیچے ڈال کر اس کے اندر اپنی انگلیاں پھیرے گا. ٹھیک ہے, تو اس طرح داڑھی جتنی ممکن ہو سکے گی وہ گیلی ہو جائے گی. آپ نے ٹوٹی کے نیچے رکھ کر یا مگ اوپر سے گرا کر یا ٹینکی کے اندر منہ ڈال کے داڑھی کو گیلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خلال یہ ہے کہ آپ نے انگلیوں کو پھیر کے جتنا ممکن ہو سکتا ہے اس داڑھی کو گیلا کر لیں گے انشاءاللہ العزیز. اچھا, یہ تو ہو گیا داڑھی اور انگلیوں کا خلال. ایک عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عذر کی بنا پر فرمایا لیکن یہ بعد میں سنت بن گیا, وہ کیا تھا؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بال یتوضأ وینتضح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے, جب آپ پیشاب کرتے تھے تو وضو کرتے تھے اور اپنی شرمگاہ کے اوپر پانی کے چھینٹے مارتے تھے, یعنی کپڑوں کے اوپر سے آپ نے شرمگاہ کے اوپر پانی کے چھینٹے مارنے ہیں. یہ سنت ہے. یہ اصل میں تو سٹارٹ وہاں سے ہوا تھا کہ ایک صحابی کو پیشاب کے بعد قطرے آنے کی شکایت تھی, تو آپ نے ان کو فرمایا کہ تم ایسے کیا کرو, تو انہوں نے تو ایسے کیا, لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سنت پکڑ لی اور یہ سنت اب چل پڑی, یہ سنت ہے. ٹھیک ہے, اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. وضو مکمل ہونے کے بعد آپ کو 2 دعائیں سکھائی جا رہی ہیں, بہت قیمتی دعائیں. آپ ذرا دیکھیے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ او فیسبغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت له ابواب الجنة الثمانیة يدخل من ایہا شاء. صحیح مسلم کی حدیث 234 ہے کہ کوئی آدمی جب وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور پھر وضو کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں, جس دروازے سے یہ چاہے داخل ہو جائے, جس دروازے سے یہ چاہے داخل ہو جائے. 8 دروازے اس آدمی کے لیے کھل جاتے ہیں. تو ایک دعا یہ بہت سمپل ہے, آپ سب لوگ میرے ساتھ پڑھیے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. دوسری دعا وضو کی وہ شاید رہ گئی ہے, وہ اصل میں کفارہ مجلس کی دعا ہے, اور وہ کون سی ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وہ شاید لکھنے سے رہ گئی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو وہ پھر انشاءاللہ آپ کو لکھ کے پہنچا دوں گا. اچھا, اب کچھ باتیں ہیں نواقض وضو. نواقض وضو یعنی وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو یہ 4 چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں. ایک تو یہ سبیلین سے کسی بھی چیز کا خارج ہونا. سبیلین سے مراد جو پیشاب کے دونوں راستے ہیں, چھوٹا پیشاب اور بڑا پیشاب, یہاں سے آپ کا پیشاب نکلے, آپ کی ہوا نکلے, انسان کا خون نکلے یا کچھ بھی نکلے. بعض لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیڑے نکلتے ہیں, کچھ بھی ہو جائے, ان دونوں راستوں سے, ان دونوں جگہوں سے کچھ بھی نکلے وہ انسان کا وضو توڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں بسا اوقات منی نکلتی ہے, بسا اوقات پیشاب نکلتا ہے, کچھ بھی نکلتا ہے وہ وضو توڑ دیتا ہے. اور اسی دوران اسی طرح ایک معاملہ ہے مزی کا. مزی ہوتی ہے جب انسان میاں بیوی آپس میں کوئی آپس میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں, پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں, تو شرمگاہ سے ایسا پانی نکلتا ہے جو جوش کے بغیر نکلتا ہے, تو اس کو مزی کہتے ہیں. حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ کنت رجلا مذاء, مجھے بہت زیادہ یہ مسئلہ تھا, میں کوئی بھی یعنی اپنی بیوی کے قریب بھی جاتا تھا تو میرا اس طرح پانی خارج ہوتا تھا جوش کے بغیر, مجھے بہت مزی آتی تھی. لیکن حضرت علی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ایسا تھا کہ حضرت فاطمہ جو نبی علیہ السلام کی بیٹی تھیں وہ حضرت علی کے پاس تھیں, تو حضرت علی سے پوچھتے ہوئے شرم آتی تھی. تو کہتے ہیں امرت المقداد ابن الاسود, میں نے مقداد ابن اسود کو کہا ان یسألنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ, کہ میرا یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں. تو انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا فیہ الوضوء, اس کے لیے آپ نے وضو کرنا ہے. یعنی سبیلین سے کچھ بھی خارج ہوا ہے وضو تو آپ کے لیے لازمی ہے سوائے منی کے. اگر وہ خارج ہوئی ہے تو پھر آپ کے لیے غسل واجب ہے. ایک بات تو یہ. دوسری, شرمگاہ کو بغیر کسی رکاوٹ کے ہاتھ لگ جانا, یعنی کپڑے کے بغیر ہاتھ ڈائریکٹ آپ کی شرمگاہ کو لگ گیا, مرد ہے یا عورت ہے, اور اگلی شرمگاہ ہے یا پچھلی شرمگاہ ہے,
شرمگاہ کو ہاتھ لگ جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بصرہ بنت صفوان کہتی ہیں انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مس ذکرہ فلیتوضا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جس نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا وہ وضو کر لے۔ ٹھیک ہے، تو اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا ہے تو وضو کر لے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح اگر آدمی اونٹ کا گوشت کھا لے اس کے اوپر وضو ہے، گائے کا، بیل کا، بھینس کا، بکری کا، بھیڑ کا گوشت کھانے پر وضو ضروری نہیں ہے، لیکن اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کریں گے، اس لیے کہ عن جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل رجلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوضأ من لحوم الغنم، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں بکری کا گوشت کھا کر وضو کروں؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ، آپ نے فرمایا اگر دل کرے تو وضو کر لو، اگر نہ چاہو تو نہ کرو، یعنی دونوں طرح ٹھیک ہے۔ قال اتوضأ من لحوم الابل، کیا میں اونٹ کے گوشت کے اوپر وضو کروں؟ فرمایا نعم فتوضأ من لحوم الابل، اونٹ کے گوشت کے اوپر وضو کرو، یعنی بالکل کلیئر ہے، بکری کے گوشت کے اوپر کوئی ضرورت نہیں، کرنا ہے تو کر لو، نہیں کرنا تو نہ کرو، لیکن اونٹ کے اوپر فرمایا کرو، تو اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو آپ نے کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ، گہری نیند سونے سے، نیند کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، خاص طور پر جب آدمی ٹیک لگا کر، چاہے بیٹھے ہوئے ٹیک لگا دی اس نے اور سو گیا، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں اگر ٹیک کے بغیر سویا اس طرح کہ اس کو اپنے بارے میں بالکل مدہوش نہیں ہوا، کچھ نہ کچھ اپنے بارے میں علم ہے، تو پھر اس کے لیے وضو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اتنام قبل ان توتر، آپ وتر کے پڑے بغیر سو جاتے ہیں؟ فرمایا یا عائشہ ان عینی تنامانی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا، تو میں اتنی گہری نیند نہیں سوتا کہ مجھے وضو کرنا پڑے، لیکن اگر گہری نیند سوئیں گے تو وضو کرنا پڑے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا انما العینان وقاء الصحی، یہ جو آنکھیں ہوتی ہیں یہ شرمگاہ کا تسمہ ہوتی ہیں، تسمہ ہوتی ہیں، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِقَاء، جب آنکھیں سو جاتی ہیں تو یہ تسمہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، پھر آپ کے اختیار میں نہیں رہتا، اور آپ کی ہوا خارج ہو گئی، پیشاب خارج، کچھ بھی ہو گیا، وضو ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ تو یہ 4 نواقض وضو ہے جس کے بارے میں آپ کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اچھا کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے لیکن آپ کے پاس پانی نہیں ہے، یا پانی اتنا تھوڑا ہے کہ آپ پیئیں گے تو وضو نہیں کر سکیں گے، یا پانی ہے لیکن آپ وہ پانی استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ آپ بیمار ہیں، تو ایسی کوئی بھی وجہ ہو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک اور حل دیا ہے۔ پہلے یہ آیت ذرا پڑھیے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6، آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں پتہ چلے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، اگر تم جنبی ہو تو تم نے غسل کرنا ہے، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، لیکن اگر تم مریض ہو یا تم سفر پر ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کسی کو پیشاب آ گیا ہے، قضاء حاجت ہے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم عورتوں کے پاس گئے ہو یعنی مباشرت کی ہے، عورتوں کے ساتھ آپ نے اپنی حاجت پوری کی ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تمہیں پانی نہ ملا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی کی طرف رخ کر لو، پاک مٹی کی طرف، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، تو اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو اس کے ساتھ مل لینا، مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کسی قسم کا حرج ڈالے، وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ اپنی نعمت تم پر مکمل کرنا چاہتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو مشکل میں ڈالے، اگر آپ کے پاس پانی نہیں یا پانی استعمال نہیں کر سکتے، آپ مریض ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ تیمم کر لیں۔ تیمم کا کیا طریقہ ہے یہ حدیث دیکھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ حدیث میں ہے
سعید ابن عبد الرحمن ابن ابزہ اپنے والد عبد الرحمن ابن ابزہ سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جاء رجل الى عمر بن الخطاب، ایک آدمی حضرت عمر کے پاس آیا، فقال انی اجنبت فلم اصب الماء، اس نے کہا میں جنبی ہو گیا، یعنی میرے اوپر غسل واجب ہو گیا لیکن مجھے پانی نہیں ملا۔ فقال عمار بن یاسر، اس مجلس میں حضرت عمار بھی موجود تھے، کہتے ہیں انہوں نے حضرت عمر سے فرمایا اما تذکر انا کنا فی سفر انا وانت، کیا آپ کو یاد نہیں ہے میں اور آپ ایک سفر میں تھے، فاما انت فلم تصلی، ہم دونوں جنبی ہو گئے تھے تو آپ نے نماز نہیں پڑھی کیونکہ آپ جنبی ہو گئے تھے، واما انا فتمعت فصلیت، تو میں نے زمین پر لوٹ پوٹ ہوا، میں زمین پر مٹی کے اندر اپنے سارے جسم کو میں نے مٹی سے رول دیا اور پھر میں نے نماز پڑھ لی۔ فذکرت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات میں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یکفیک ھکذا، تمہیں بس اتنا کافی تھا، تمہیں بس اتنا کافی تھا۔ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض ونفخ فیہما ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر ان دونوں ہاتھوں میں پھونک ماری، پھر آپ نے وہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں کی الٹی سائڈ پر پھیرے۔ تو بالکل سمپل ہے، آپ کے سامنے کوئی بھی جگہ ہے، آپ اپنے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، اس وقت آپ اپنے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، اپنی چارپائی پہ بیٹھے ہیں، بیڈ پہ بیٹھے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہیں، تو آپ میرے ساتھ کریں گے، آپ کے سامنے جو بھی جگہ ہے، زمین والی جگہ ہے، کچھ بھی ہے، وہاں پر اپنے ہاتھ دونوں ماریں گے۔ آپ یوں سمجھیے کہ آپ نے مٹی کے اوپر ہاتھ مارے ہیں، ٹھیک ہے، مٹی پاک ہونی چاہیے، گٹر والی مٹی، گدری مٹی نہیں ہونی چاہیے، پاک مٹی سے مراد ہے کوئی بھی مٹی چلے گی، بس وہ مٹی جس میں آپ دیکھیں گے گٹر ہے، بو آتی ہے، وہ مٹی استعمال نہ کریں۔ پاک مٹی کے اوپر آپ ہاتھ ماریں گے، ہاتھ مارنے کے بعد آپ دونوں ہاتھ اوپر سے زور سے ماریں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مار لینی، کیونکہ اس کے اوپر لازمی بات ہے گرد و غبار زیادہ لگ جائے گی، آپ نے پھونک مار لینی۔ دونوں ہاتھوں کو پھونک مارنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو جیسے وضو کے لیے اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں، بالکل آرام سے اپنے چہرے پر پھیر لینے ہیں، پھر دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی الٹی سائڈ پر، بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کی الٹی سائڈ پر، اس طریقے سے آپ نے پورا تیمم کر لینے۔ اگر آپ کے اوپر غسل واجب ہے تب بھی یہ والا تیمم چلے گا، اور اگر آپ کے اوپر وضو ضروری ہے تو بھی یہی والا تیمم چلے گا، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیے، اور وہ کیا ہے کہ جب پانی مل جائے گا پھر آپ کا تیمم ٹوٹ جائے گا، پھر آپ کے لیے واجب ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھیں۔ مثلا اگر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز اگر آپ نے پڑھی، تیمم کر کے پڑھی، اور عصر کی نماز سے پہلے آپ کو پانی مل گیا، تو آپ عصر کی نماز سے پہلے وضو کریں گے، اس تیمم سے آپ نماز عصر کی نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اگر آپ کو عصر کی ٹائم بھی پانی نہیں ملا اور ظہر والا تیمم آپ کا قائم ہے، ٹوٹا نہیں ہے، تو آپ عصر کی نماز بھی اسی تیمم کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ تیمم کا طریقہ تھا، چونکہ تیمم بھی پیش آ سکتا۔ اچھا، بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کریں گے، وہ لے آئیں گے باہر سے مٹی لا کر اپنی کسی ٹرے میں کسی برتن میں ڈال کے رکھ لیں، جب بھی کبھی ضرورت پڑے وضو کی اپنے ہاتھ اس پہ ماریں اور اسی طریقے سے تیمم کر لیں، اس میں کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے۔ تو آج ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں، یہ وضو کا پورا طریقہ ہے۔ آپ لوگوں کے کوئی سوال ہیں اس کے متعلق؟ میں نے جیسے بتایا کہ جو طہارت کی باتیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ الگ کلاس میں کر لیں گے، لیکن اس کے علاوہ آپ کا جو ان وضو اور تیمم کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہے وہ آپ انشاءاللہ العزیز کر سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔